نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو میں نے قمیضیں پہنے ہوئے دیکھا، کچھ کی قمیضیں ناف تک تھیں، کچھ کی پیٹ تک تھیں اور کچھ کی گھٹنوں تک تھیں۔ عمر میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے، تمہاری قمیض تو پیروں سے ٹکرا رہی تھی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے حضور خواب کوئی دیکھتا ہے، تعبیر کوئی بتاتا ہے، پر یہاں کمال یہ ہے کہ خواب بھی آپ نے بتایا ہے، تعبیر بھی آپ ہی بتائیں گے۔ حضور پھر بتا دیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین ناف تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، اور عمر تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا ہی دیندار ہے، سارا ہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل ہیں، ایک ہیرو ہیں، اور حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سارے نبیوں میں شان حضور کو عطا فرمائی، اسی طرح تمام نبیوں کے حواریوں میں سب سے زیادہ شان حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے کہ وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا، اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا، کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ٹھیک، یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی، اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ، تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا۔ اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے اس کو سمجھا لیں، تو پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں۔ رات کو چہرے پہ نقاب ڈال کے نا تو مسجد کی گلیاں گھوم رہے تھے عمر فاروق، مدینے کی گلیاں گھوم رہے تھے، 1-2 گلیاں رہ گئیں تو فجر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر اپنے غلام سے کہنے لگے نماز پڑھ لیتے ہیں اور باقی 2 گلیاں بعد میں گھوم لیں گے۔ حضرت عمر نے امامت کرائی تو نقاب اسی طرح چہرے پہ۔ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے خیمے میں، بوڑھی کچھ چہرے سے پریشان لگتی ہے، تو حضرت عمر غلام سے کہنے لگے اسے پوچھو کیوں پریشان ہے؟ ہمارا تو اپنا ابا پریشان رہتا ہے، ہم پوچھتے نہیں، ہم نہیں پوچھتے۔ ہماری اپنی اماں روتی رہتی ہے کہ چلو 2 گھڑیاں رات کو آ کے بیٹھے گا میرے پاس، لیکن وہ آتا ہے 2 درجن کنوں لے کے اور سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور بیگم صاحبہ سے کہتا ہے کہ یہ 6 اماں کو بھی دے آؤں، اس نے کون سا کھانے ہیں؟ تو وہ پلیٹ میں لے کے آتی ہے۔ پھر ماں کا دل ٹوٹتا ہے کہ یہ کمائی تو میری تھی، یہ تو بوٹا میں نے پالا تھا، لیکن یہ کس بیوپاری کے ہاتھ چڑھ گیا؟ ہم تو اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، لیکن جب لوگ اللہ سے ڈرتے تھے رویہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم سے کہنے لگے بوڑھی سے پوچھو، تو پوچھا اماں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی جاؤ دوڑو، تمہیں کیوں بتاؤں، جہاد کی سیدھی سادی بی بی، جاؤ بھاگ جاؤ۔ کہا نہیں اماں مہربانی کرو اندر تو آنے دو۔ بڑی منت کے بعد اماں مانی۔ عمر فاروق عام آدمی نہیں جس سے دنیا کامتی ہے۔ حضرت عمر اندر گئے، اماں کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، میرا اپنا دکھ ہے، چل اماں بتا دے تیری مہربانی۔ اماں کہنے لگی میں ایک بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، مجھے عمر فاروق سے بڑی شکایت ہے، میرے اوپر 25 دینار کا قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی، اور عمر نے میری خبر نہیں لی۔ حضرت عمر کو پتہ چل گیا اللہ وارث ہے، اس کا کوئی 2-4-10 ہزار ووٹ کوئی نہیں، ایک کو میکے سے 6 مربے نہیں لے کے آئی، ایک اکیلی تنے تنہا۔ اور بھائی جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو پھر انسان ان غریبوں کو بھی مناتا ہے، پھر ریڑھی والے کی بھی اہمیت بڑھ جاتی، پھر رکشے والے کی قدر بھی بڑھ جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں عمر سے شکوہ ہے؟ کہاں؟
جناب عمر کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا تو اماں نے تو مجھے لاجواب کر دیا. میں نے کہا اماں عمر کو کیا پتا کہ تو بھوکی ہے اور مقروض ہے, اسے کیا خبر؟ تو اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے؟ عمر کو خبر نہیں, اسے پتا نہیں؟ تو عمر سے کہو نا چھوڑ دے حکومت, اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. کیوں بیٹھا ہے پھر؟ ہمارے حکمران کہتے ہیں ابھی میں صدمے میں ہوں, نکلوں گا تو بات کروں گا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہاں تجھے جواب دینا پڑے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں کہنے لگی نہیں خبر رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا, چھوڑتا کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں کانپنے لگا. دوڑے گئے جناب عمر. میں نے کہا اس اماں کا 6000 ووٹ نہیں کہ اس کی قدر کی جائے. یہ اماں کوئی بہت آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں کہ اس کی بات مانے جائے کہ لاوارث اور بیوہ بی بی. عمر دوڑے گئے, گھر سے اناج کا تھیلا کندھے پہ رکھا, 25 دینار بھی لیے, پکا پکایا کھانا بھی لیا. خادم کہنے لگا حضور مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت عمر فرمانے لگے چل وعدہ کر قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. کہنے لگا جی نہیں وہاں نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پھر آج بھی نہ اٹھا, مجھے ہی اٹھانے دے, یہ میرا بوجھ ہے تو مجھے ہی. اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے. پھر اماں کو حضرت فاروق اعظم نے 2 مہینے کا راشن بھی دیا, پھر پکا پکایا کھانا بھی دیا. معمولی آدمی کی بات نہیں کر رہا, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. حضرت عمر مدینے میں بیٹھ کے کبھی للکار دیں تو کیسر و کسرا کی ٹانگیں کانپے. جناب عمر فاروق رضی اللہ کھانا کھلا کے اماں چارپائی پہ تھی تو عمر نیچے بیٹھ گئے. کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے, چل چل جانے دے, کوئی عرض نہیں, بیچارے کو پتہ نہیں چلا. تو اماں کہنے لگی تو نے پھر عمر کا ذکر چھیڑ دیا. بیٹے میرے گھاؤ بڑے گہرے ہیں, میرے زخم بڑے سخت ہیں, کلیجہ پھٹے تو تجھے دکھاؤں کتنی تکلیف میں ہوں. میں تو پکا ہوا پھال ہوں, کسی وقت بھی دنیا سے چلی جاؤں گی. میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا. جب میں قبر میں جاؤں گی نا, نبی کریم علیہ السلام آئیں گے تو میں عمر کی شکایت کروں گی. میں کہوں گی حضور اس سے پوچھئے یا رسول اللہ بیوہ اور بوڑھی کا خیال ہی نہیں کیا. تو آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا آج روئے. کہنے لگے اماں عمر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور ہے, یہ شکایت نہ لگانا, وہ کمزور ہے, مقابلہ نہیں کر سکے گا, یہ شکایت نہ لگانا, چل معاف کر دے. تو اماں کہنے لگی اچھا تو مجھے کچھ اچھا لگتا ہے, جا تیری خاطر عمر کو معاف کیا, تو پیارا لگا ہے, جا معاف کیا, تیری خاطر معاف کیا, تیری خاطر عمر کو معاف کیا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے مجھے لکھ کے دو. کون اتنے جتن کرتا, کون؟ کسی سے کہنا جا اپنی اماں کو منا لے, تو کہتے ہیں نہیں میری غلطی کوئی نہیں, تو مناؤ کس بات پہ؟ ہمیں تو 20 دلیلیں آتی, جا ابا کے پیر پکڑ لے. پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا باپ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا, اور جس کا باپ ناراض ہوگا وہ سارا دن وظیفے پڑھے, اس کا اللہ راضی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نا جی بڑی مہربانی, پیسے نہ لائیے گا آپ. اب بات سنیں, وہ بھی میں سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, آپ میری بات پہ توجہ رکھ. عزیز بھائی, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت کی, تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے لکھ کے دو, لکھ دو. تو اماں کہنے لگی آپ لکھیں میں سائن کر دیتی ہوں, آپ لکھ دیں میں سائن کرتی ہوں. حضرت عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی, پھر انہوں نے عمر کو معاف کر دیا. اماں سائن کرنے ہی لگی تھی کہ مولا علی شیر خدا آ گئے, حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے. اوہو عمر یہاں بیٹھے ہوئے ہو, میں سارے مدینے میں تلاش کر رہا تھا, یہاں بیٹھے ہو, وہ کچھ لوگ ملنے آئے, نکلو. اماں نے سنا کہ یہ عمر تھے تو اماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آئے ہائے عمر تھے, آپ عمر تھے؟ تو جناب عمر کہنے لگے اماں تو نے جو کہا ٹھیک کہا, لیکن اپنے وعدے پہ قائم رہ, یہ ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی دستخط کر دو. عبداللہ ابن مسعود تم بھی بطور گواہ جب سائن ہوئے تو جناب عمر نے رکا لپیٹا اور مولا علی شیر خدا سے فرمانے لگے علی یہ رکھ لو, مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا.
اور جب میں پردہ کر جاؤں نا تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اگر حضور علیہ السلام نے پوچھا نا میری امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو تو رکا نکال کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک بوڑھی ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا. حضور یہ میں راضی. بھائی جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈرتے معاشرہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا. جب تک یہ وظیفہ پک نہیں جاتا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تب تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے. جب انسان یہ وظیفہ پکا لیتا ہے تو پھر چونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتا, پھر وہ گدھے کو ڈنڈا مارتے ہوئے بھی سوچتا ہے. میرے بھائی ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا. ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا درے مارتے. بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے پھر پانی منگاتے, پانی پی کے پھر مارتے. یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑے گا گردن کاٹ دوں گا. یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا لونڈی کو دروں سے مارتے. وہی عمر کلمہ پڑ گئے. اور پہلے تو ایک قبیلے کے سردار تھے نا بھائی, پہلے ایک قبیلے کے سردار تھے تو الٹا لٹکا کے مار. چاہیے تھا نا جب امیر المومنین بنتے زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے اندر سختی آتی اور امیر المومنین بن گئے. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت, 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, چہرے پہ نقاب پہنا, کنز الاموال میں روایت موجود. وہی عمر جو کل غریب عورت کو دروں سے مارتے ہیں, وہی عمر. انقلاب آ گیا, سوچ بدل گئی, نگاہ اور دل مسلمان ہو گئے. عمر گزر رہے ہیں, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی, چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے. پتلا غلام ساتھ تھا, کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے. دروازے پہ دستک دی, بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے دوڑ جاؤ. کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نہیں داستان بتائیں. ابھی ایک جماعت آ گئی مجھے بتاؤ میں حل کروں گا, پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹول لے, مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولے, کس کس کو بتائیں. یہ بھی کہنے لگی جا دوڑ جا. درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں, پوچھ کے تو بھی جا. آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے, کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں. تو عورت تڑپ کے بولی, کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر. میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں. ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا. ان کی غلطی یہ ہے میں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے. ان کی غلطی ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا. ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا. ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی. اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا. عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا, وہ آیا ہی نہیں. میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے, وہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ غلطی ہے. پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی, آج تو گھر میں کوئی شے نہیں. شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں, پکاتی جاتی ہوں. کہا تھا چلو سو جائیں گے, اب بھوک بڑی ظالم ہے, نیند بھی نہیں آنے دے. سب روگ اندر روگ محمد, جس کا نام غریبی کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. کب بھوک بڑی ظالم ہے, پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی. سوچتی تھی سو اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں. اب بتاؤ میں کیا کروں. عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا. حضرت عمر دوڑے گئے. 60 سال عمر, کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا, کندھے پہ. غلام کہتا ہے حضور مجھے دے دے, اور میں بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا. پر حضرت عمر لائے. پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا. پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں میری بیویاں تھیں, میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا. میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا, بیٹھ گئی. عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی. آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر
آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا. عمر نے آگ جلائی. پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. او بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا. پھر دین تیرے لفظوں میں، جملوں میں، تقریروں میں نہیں رہتا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندتے، داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی. پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے. پھر سالن پکایا. پھر عمر نے دسترخوان بچھایا. پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا. پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے، کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے. بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی. عمر سے ناراض تو نہیں ہو. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے. عام کیا بات. پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا. پھر فاروق اعظم ٹرین میں بیٹھ گئے، ان کو ہنساتے رہے. غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں. ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے. نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا، لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا، یہ چونکہ ٹھیک ہے جی یہ تو صحیح ہے، تندرستی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کار کوئی نہیں، وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے، وہ تو میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں، وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا؟ کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے، اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے، اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے شکر کر میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں. شکر نہیں نہ ہوتا، شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ، تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے کہیں پھاڑ دیا یا گوا دیا، تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے. تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا. جوان بچہ ہے، سمجھدار ہے، 12-14 سال کا ہے. میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا، ختم ہو گئی بات. تو ابا نیا 100 دے دے گا. سبحان اللہ. کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا 100. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا پیار نہیں؟ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی، نیا تجھے کیسے مل جائے؟ انہیں خیال ہی نہیں کیا، تو نے جدوجہد ہی نہیں کی. تو نے حضرت مولا رومی نے مثال دی ہے. جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا. اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے، پوچھ اندھے سے، پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی بھی نہیں. پوچھ اس سے جس کی جیبیں دولتوں سے بھری ہوئی ہیں پر کوئی نہیں کہتا کہ ابا 10 روپے دینا. پوچھ یہ کتنی بڑی تکلیف ہے. حضرت رومی نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک والد تھا تو اس نے بڑی دولت کمائی تھی، تو اس کا بیٹا بے دریغ ہی اڑاتا رہتا تھا. کبھی ادھر پیسے بگا دیے، کمائے نہیں تھے نا، محنت نہیں نہ کی تھی، کمائے نہیں تھے. والد بڑا سمجھاتا تھا پر سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن اس کے ابا کے ذہن میں ایک بات آئی، وہ کہنے لگا بیٹے یار میں کنگال ہو گیا ہوں، اچانک حالات خراب ہو گئے، ایک آنا مجھے چاہیے، دوائی خریدنی ہے، کہیں سے لے کے آؤ. اس نے کہا ابا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یار ہی بڑے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ رات میں جاتا ہوں روٹی کھانے ہوٹل میں،
کئی ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک والے اور جناب وہ سیلفی والے، بڑے سارے ہیں جو کہتے ہیں تیرے بغیر گزارا ہی نہیں. بڑے ہیں جو روز سویرے اٹھ کے پہلے مجھے السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی اور سے. بڑے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایک کے پاس گیا، ایک آنا چاہیے، اس نے دے دیا، لا کے ابا کو دیا. تو ابا گھر کے اندر جو امیر لوگ ہوتے تھے گھر میں کنواں کھدوا لیتے تھے. ابا کنویں کے کنارے بیٹھا تھا، جب بیٹے نے آنا لا کے رکھا تو اس نے پانی میں پھینک دیا. اگلی صبح پھر کہا بیٹے ایک آنے کی ضرورت ہے، دوا خریدنی ہے. اس نے کہا مل جائے گا. وہ 2 4 5 دوست ابھی ہیں بڑے مالدار، ان سے جا کے کہا، ایک سے آنا لایا، ابے نے پھر پھینک دیا، تیسرے دن بھی پھینک دیا، چوتھے دن بھی. یار اب ختم ہو گئے. کچھ آہستہ آہستہ دوستوں کو پتہ چل گیا کہ کنگال ہو گیا. خبر پھیل جاتی ہے نا، اب بھوکا ہو گیا. اب آہستہ آہستہ موبائل بند ہونے لگے، آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمبر بلاک ہونے لگا، حالات بگڑ گئے. اب جب اسے پتا تھا کہ یار تو اب دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے کہہ دو میں گھر نہیں، ابا نے تو آنا مانگنا ہے اور میں بے دریغ دولت ابا کی اڑاتا رہا ہوں. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دیتا کوئی نہیں. شہر سے باہر نکل گیا، سارا دن مزدوری کی، جد و جہد کی، کبھی کام کیا نہیں تھا، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. بڑا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں نے کام نہ کیا ہو انہیں کرنا پڑ جائے تو. تکلیف کا شکار ہو کے ایک آنا کمایا، شام کو لا کے والد کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے پھینکا نا جب کنویں میں تو چیخ پڑا، کہنے لگا ابا جی آپ سیاڑے بیاڑے بندے ہیں، روز پیسے لا کے دیتا ہوں، کیوں پھینک دیتے ہو؟ کوئی کرنے والی بات کرو، نہیں دوائی کھانی تو نہ کھاؤ، لایا کیوں کرتے؟ بیٹے کو باپ نے تھپکی دے کے بٹھا لیا. اس نے کہا بیٹا میں نے پہلے دن تو نہیں پھینکا، تو 7واں دن میں روز پھینکتا ہوں، آج تیری چیخیں کیوں نکلی؟ کہنے لگا ابا پہلے ادھار کے تھے، آج مزدوری کے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ پہلے بولیے اور آج میری محنت ہے، مزدوری ہے، جد و جہد ہے. تو والد کہنے لگا بیٹے یہی میں تجھے سمجھانا چاہتا تھا، وہ میری بھی محنت کے ہے جو تجھ روز یاروں کو کھلا آتا ہے، میں نے بڑی جد و جہد سے جمع کی ہے، میں کنگال نہیں ہوا، صرف تجھے سمجھانا تھا. او بھائی یہ آنکھیں تیری محنت کی نہیں نا، اس لیے تو شکر نہیں ادا کرتا. یہ وجود، یہ ٹانگیں، یہ شعور، یہ تیری جد و جہد کا نہیں. جو عقل کی دولت اللہ نے دیا نا یہ تیری محنت کی نہیں. اگر محنت کی ہوتی تو سجدے میں پڑا رہتا، تو خیال کرتا اللہ نے آنکھیں دی ہیں قرآن دیکھنے کے لیے. جب کوئی کسی گندی چیز کو دیکھتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، جب غلط طرف اٹھاتا ہے یہ چیزیں تو ناشکری کرتا ہے. صاحبو یاد رکھنا اور اس پر ضرور غور کرنا کہ جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو پھر ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے. پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ استغفار کا، یا اللہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکے تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہم سے درگزر فرما، معاف فرما. ایک استغفار اس بات کا ہے کہ دیکھیں نا، یہ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان، یہ حدیث امام راضی نے لکھی ہے، اور نبی پاک کی فرمان کے لحاظ سے جو چیز ہمارے سامنے ہے نا اس پر ہماری آنکھیں بھی کھل جانی چاہیے، دل بھی کھل جانا چاہیے کہ کوئی خاص ہی بات تھی جو حضور نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی نے 500 سال بغیر ریاکاری کے اللہ کی عبادت کی. کتنے سال؟ 5 سال نہیں ہوتی بغیر ریاکاری کی. تہجد پڑھنے والا جب تک 6 لوگوں کو بتا رہا نہ دے تہجد پڑھی ہے، اتنی دیر تو تہجد آگے بڑھتی نہیں. کم از کم 6 بندوں کو پتا ہونا چاہیے. اور میرے جیسے حاجی نمازیوں کا تو دل کرتا ہے کہ وظیفے پہ بندہ رکھا جائے جو تعریفیں کرے صبح و شام. بھائی صاحب کی کیا بات ہے، حضرت صاحب کی وظیفہ دیں گے اس کو مہینے کا، وہ تعریف کرے کھول کے کہ آپ کی بڑی بات. یہ مرض ہے، تعریف سننا نا یہ بیماری ہے، اس نے جھوٹ کو جنم دیا ہے، بہت بڑا مرض ہے. حضرت سعدی نے اس پر بہت بڑے مقالہ جات لکھے اور فرماتے ہیں یہ مرض کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک امیروں میں، امیر لوگ ناراض نہ ہو جائیں پر انہوں نے کہا ہے تو کوئی حکمت ہوگی نا. امیروں میں تعریف سننے کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے. فرماتے ایک بادشاہوں میں اور تیسرا عورتوں میں، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی تعریف نہ کرے تو خود اپنی کرنی شروع کر دیتے ہیں، خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ کیا بات سی، میرے ابا جی تے وہ تے 100 ہل چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر ابا جی دی چھڈ تو دس تیرے کنے چل دین.
تیرے کو کتنے بندے روٹی کھانے؟ اپنی بات کرنا. اقبال کہتا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر. ہمیں تو تیرا پتہ ہے, تو اپنی بات کر. تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ ابا دادا تو سب کے بڑے. حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے, تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا. تو یہ بیماری ہے, یہ نقص ہے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت, اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے 5. بولیے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب, محافل میں, تو لسٹ ملتی ہے, یہ چوہدری صاحب نے صدارت ہے, انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے, تو یہ فلانے صاحب ہے, تو ان کا بھی نام لینا ہے. تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے, اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں کی. کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا؟ یہ کچھ ضروری ہے؟ ویسے بھی کوئی اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں صدارت کر رہا ہوں؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ سے. حضور کی محفل اور میری صدارت, اس پر کبھی غور کرے. اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا. چھ معنی دار ہے, وہ دھندا ہے معاذ اللہ تعالیٰ, جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی. 5 بڑا مشکل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے گا. تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے, پر 500 سال لگائے میں نے. 5 وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں, اب 80 ہو گئے. اور بھئی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا, تو چھوڑ, اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حال ہے. 500 سال جس نے لگائے, بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے, اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ. تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں, پھر انصاف کر لیتے ہیں. الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو, اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو. کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا. بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر, جواب دے جاتا ہے شعور. پوچھ کبھی اس شخص سے, کو کہتا ہے بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے, اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے. لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے, نہ چاہے تو نہیں دیتا. 5 ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی. اللہ اکبر. تو رب کریم نے فرمایا اب تو لو. جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی. اللہ نے فرمایا یہ تو بھئی اس کو تو 500 سال دیے تھے, یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا, پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو. ایک کر کے کیا آیا ہے, پکڑو جہنم میں ڈالو, اس کو لے چلو. ترمذی شریف کے لفظ ہے, نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی. حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا, وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیداد ہوگا تو پھر سجدے بھی لمبے کر, پھر لمبے کر میں تو بھی. یہ کیا بات ہوئی, یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے, وقت ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں. یہ بڑھا پھر. تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا, تو حضور فرماتے استغفار کرنے لگا, کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا, اللہ مجھے غلطی لگ گئی. استغفار کر رہا. تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. یا اللہ میں بھول گیا, تو فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں, اسے بخش دو, اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. پہلا استغفار. ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے. مراقبہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا نام. تو اکیلا بیٹھ، گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی، اس کا شمار کر. اس طرح کر کے 2 خانے بنا، ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر استغفار کر، پھر اللہ کے حضور معافی مانگ، پھر اس کے حضور آہوزاری کر، پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے. ہم لوگ یہ والا مراقبہ نہیں کرتے، اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا، مجھے فٹافٹ دوسری بھی چاہیے. استغفار کریں اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکے. پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو، اسے بھی استغفار زیادہ کر دو چاہیے. آپ میرے سمیت کسی بھی آدمی کو چھیڑیں گے نا تو دنیا اور مافیہا کی وہ باتیں کرے گا، لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو کچا سا، پلپلا سا، کمزور سا. یعنی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی عظمت پر 6 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی اماں سے جا کے پوچھا جائے کہ بیٹے کا حال کیا ہے جی، تو کہتے ہیں بڑی تکلیف میں ہو. اپنے بیٹے کے سبب سے وہ بڑی آزمائش کا شکار. بھئی تیری 6 گھنٹے کی تقریر کا معنی کیا ہوا؟ تو لفظوں کے گورکھ دھندے کا ماہر ہے. لفظ میں ادھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری 21ویں سالانہ محفل ہے. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا محفل کا کیا معنی رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ کیا ہے، رسم ہے؟ فلاں بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں نعت خامی کو. یہ کیا ہے؟ اگر تو نمازی نہیں آج تک، اس کو کیا سمجھتا ہے تو؟ میرے جی فلاں بزرگ سے بھی تعلقات ہے، تو نے کیا حاصل کیا ان سے؟ تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوٹو آتی ہے ساتھ، اخباروں میں تصویر لگ گئی، فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملا ہوں، اتنا تعلق ہے؟ یا تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی. تو نے پایا کیا؟ شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. یعنی انسان کو عقل ہو، پتہ ہو، خبر ہو، پر اس کے پاس دھلے کا عمل نہ ہو. اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا جو ہے، پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے. حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے، مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا. معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں. تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے. اور پھر رومی کہتے ہیں کہ شیر نے کہا گیدڑ سے اور لومڑی سے کہ چلو شکار کرنے چلتے ہو. 3 جانور شکار کیے، خرگوش، گائے اور بکری. اس نے گدڑ سے یہ کہا کہ یہ ہم نے 3 شکار کر لیے ہیں شیر سے، اب یہ بتاؤ کہ تقسیم کیسے کریں گے، کھائیں گے کیسے؟ تو گدڑ کہنے لگا بادشاہ بڑی سادی سی بات ہے، یہ خرگوش لومڑی کھائے گی اور میں بکری کھاؤں گا، اور آپ چونکہ بڑے ہیں تو گائے آپ کھائیں گے. اس نے پنجہ مارا، گدڑ کو مار دیا، مر گیا. اب اس نے لومڑی سے کہا کہ تو تقسیم کر، یہ کیسے کھانا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت تقسیم کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ آپ خرگوش صبح ناشتے میں کھائیں اور بکرا دوپہر کے کھانے میں تناول کریں گے، اور گائے رات کو اگر آپ کا شوق ہو. تو اس نے کہا لومڑی سے کہ یہ بڑی شاندار تقسیم ہے، کہاں سے سیکھی ہے؟ تو وہ لومڑی کہنے لگی یہ گیدڑ کی موت سے سیکھی، یہ بھی مرا ہے نا وہ، تو میں نے اس سے سیکھ لی. کسی سے سیکھ لی بھائی، کسی سے سیکھ لے. اتنے لوگ تھے، کیا بنا پھر؟ آپ یقین کریں نہیں،
زوال آیا تو جو نعرے لگانے والے تھے وہ مخالفت کرنے لگ گئے. چڑھے ہوئے سورج کی طرف کوئی آنکھ کھول کے تو دیکھے بھلا یہ دیکھنے دیتا ہے. لیکن جب عصر کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے تو لوگ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے گھورتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں وقت زوال ہے نا, اب آنکھیں چندے آدھی نہیں, اب سب دیکھ اپنی آپ کو اس غفلت سے باہر نکالے. یہاں کچھ لوگ شغل میں لگے ہوئے ہیں, صبح سے شام تک مذاق ہے. کچھ موبائل پہ لگے ہوئے, وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو موبائل کے اندر ہے, باہر شے کوئی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعلقات بنانے کو لگے ہوئے ہیں, میرا فلانے سے بھی تعلق ہے, میرا فلانے سے بھی تعلق ہے, میں اس سے بھی اس کو بھی روٹی کھلانا چاہتا ہوں, وہ اس کام لگے ہوئے. کچھ ایسے ہیں جو زمینیں جائیدادیں بنانے لگے ہوئے. تو وہ پیسے آ جائیں تو زندگی سکھی ہے, نہ آئے تو وہ تکلیف لیں. ہم نے طرح طرح کی غفلتیں اپنی طبیعت پہ اوڑھ لی ہیں. ہمیں خبر ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو. ہمیں پتہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا شغل میلے سے نکلوں تو میں بہت سارے حقوق العباد ادا کر سکتا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت جو میں نے کپ میں لگا دیا اس میں پورا سپارہ تلاوت کر سکتا. ہمیں خبر ہے, لیکن اپنی اس غفلت کو توڑنے کو تیار نہیں ہوتے, باہر نہیں نکل. غفلت تو پھر تیزی سے وہ غفلت آگے کی طرف بڑھنی ہے, وہ پھیل رہی. اور اگر آپ نے سمجھنا ہے, نصیحت حاصل کرنی ہے, پھر ایک جملہ بھی کافی. اور اگر کوئی شخص سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر بحث در بحث ہے, پھر سوال در سوال ہے. وہ جی حقوق بھی بڑے ہیں, دنیا بھی رکھنی تھی. مولانا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں پر بچوں کے بیاہ بھی کرنے تھے. تو اگر آپ بچوں کے بیاہ سے پہلے فوت ہو گئے, اگر آپ دنیا داری ایک ہفتہ مہینہ نبھا سکے چلے گئے, تو ہر کام کے اندر اگر آپ غافل رہیں گے, ہر کام, تو درویش کہتے جو دم غافل سو دم کافر, سانو مرشد اے ہو پڑھایا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے جوان بزرگوں کی ضرورت ہے. کن بزرگوں کی ضرورت ہے؟ جوان بزرگوں کی. حضرت صاحب جوان بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ تو فرماتے ہو جوانی, لیکن وہ اپنی عادتیں بزرگوں والی بنا ہے. وہ یہ نہیں کہیں کہ ابھی تو پتہ نہیں بڑا ٹائم باقی ہے, وہ وقت پہ اپنے معاملات کو سمیٹ ہو. ان میں سنجیدگی آ رہا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک آدمی بڑا پریشان تھا, اونٹ چرا رہا تھا. آپ اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا بڑی آزمائش میں ہے. آپ نے فرمایا کیوں پریشان؟ اس نے کہا حضرت جی یہ ایک اونٹ ہے, بڑا ہی شرارتی ہے, بڑا دوسروں کو کاٹتا ہے, کھاتا ہے, پھکاتا ہے. اس کی وجہ سے سارا ریوڑ بکھر جاتا ہے. میں اس کو گھیرتا ہوں لیکن باز ہی نہیں آتا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے اونٹ کے, اس کا کان اٹھایا اور کان کے اندر کوئی بات کی. آپ تشریف لے گئے, 6 ماہ کے بعد واپس آئے. اونٹ لاغر ہو گیا, کمزور ہو گیا, مشکل سے چلتا ہے, گھاس کم کھاتا ہے, کمزور ہو گیا. آپ واپس تشریف لائے تو اس شخص سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک بزرگ گزرے تھے, نہ جانے اس کے کان میں کیا کہہ گئے. آپ نے فرمایا میں ہی ہوں, میں عیسیٰ ہوں اللہ کا پیغمبر. آپ کیا کہہ گئے اس کے کان میں؟ تو آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں, میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تو بھی تو ایک دن ماری جائے گا. آخر تو موت ہی ہے نا, طے تو یہی ہے نا کہ تو نے مرنا ہے. جتنا مرضی بھاگ لے, جتنی مرضی شرارت کر لے, جتنا مرضی شغل بنا لے, آخر موت ہے, طے ہے کہ تو نے مرنا, یعنی کہ یہی ہے تیرا. آپ نے یہ لفظ کہہ کے واپس نکلے تو وہ شخص آپ کا چہرہ دیکھنے لگا. اب نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور جانور سمجھ گئے, ہمیں بھی تو اب سمجھ جانے چل. اب ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے نا, یہ سمجھ کیا ہے, ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے. آپ اگر غفلت سے باہر آئے دیں, اگر آپ سنجیدہ ہو جائیں, آپ کی گفتگو میں لب و لہجے کے اندر محسوس ہوگا کہ یہ شخص اس طرح کا نہیں ہے. ایک پالیسی ہوتی ہے پکی, ایک انسان زندگی میں منصوبہ بندی کرتا ہے جس میں دیر پا چلتا. ایک پالیسی ہوتی ہے ڈانگ ٹپاؤ, کہ آج کا دن گزارو کل. ہماری پالیسی ہے ڈانگ ٹپاؤ. ہم کو تو نہیں آج کا دن گزارو نا کسی طریقے سے. اور نہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے, میں نے کرا لیا دعا, پیر صاحب آئے تھے, اور میں آج کے رسول ہوں. پرسوں تو میں اگلے نعت کرائی ہے, 6 پورے نعت خاں 6 کے 6 مجھے کہہ گئے تھے تو آج کے رسول ہے.
اور کئیوں نے تو جاؤں کے ٹکٹ بھی مجھے ہی دی ہے کہ تم پکا ہے باقی پکے ہو نہ ہو. تو اتنے سارے تو لوگ کہہ گئے ہیں تو بچ ہی جاؤں گا کسی نہ کسی طریقے سے. تو یاد رکھنا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ محدثہ ہے محدثہ فرمایا کرتی سی دعا کرو اللہ حساب نہ پوچھے, دعا کرو مالک حساب نہ پوچھے. اماں جی دعا کراتی دعا کرو وہ حساب نہ پوچھے, اس نے حساب پوچھ لیا تو مشکل ہو جائے گی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور جائز پیسے ہی کمال ہے, تو آپ فرمانے لگے میاں پیسے جائز ہوں, پیسہ حلال ہو تو حساب ہوتا ہے اور حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے. حلال ہو تو حساب ہے, حرام ہو تو عذاب ہے. تو فرمانے لگے نہ ہم عذاب کے لیے ہیں اللہ معاف کرے اور نہ ہی ہم حساب دینا چاہتے, دونوں کام ہی نہیں کرتے لہذا پیسہ ہی نہیں جمع کرتے, اس چکر میں ہی نہیں پڑتے, یہ کھاتا ہی نہیں ہمارا, اپنی غفلت سے باہر آئے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبی شریف سے باہر نکلا, ایک صحابی اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں جو تھیں ان کی وہ چھت کے قریب پہنچ گئی تھی. میں قریب سے گزرا تو انہوں نے سلام لی, وہ عصر کی نماز پڑھ کے جلدی آ گئے اور میں وہاں بیٹھ گیا. سلام لی تو مجھ سے فرمانے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ میں نے کہا ہاں ہوئی ہے نا. فرمانے لگے کون سی؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا, ابھی بھی غافل ہو کے پھر ہوئے. اب ٹائم حساب دینے کا, اب بال کالے سفید ہو گئے, اب جوانی بڑھاپے میں بدل گئی, اب وقت حساب دینے کا آ گیا لیکن ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ابھی تک. کہتے ہیں یہ آیت میں نے انہیں سنائی اور میں آگے گزر گیا, پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی, میں نے پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی زمین. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مسجد جا رہا ہوں. میں نے کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمانے لگے ابھی تو تم نے آیت پڑھی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا, وقت حساب کا آ گیا اور میں ابھی مکان کے چکر میں پڑا رہا ہوں. ابھی امام غزالی نے روایت لکھی ہے, فرمایا قرب قیامت میں لوگ کچھ چیزوں سے پیار کریں گے اور کچھ کو بھول جائیں گے. حضور کون سی؟ فرمایا لوگ مکانوں سے پیار کریں گے قبروں کو بھول ہی جائے گی, لوگ مال سے پیار کریں گے حساب کو بھول ہی جائیں گے, زندگی سے پیار کریں گے موت کو بھول ہی جائیں گے. اور تہجد کی نماز سے حضور کو اتنا پیار ہے کہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے امت پہ فرض قرار دے دوں, امت پہ فرض قرار دے دوں. لیکن یہاں تو عشق کی لوگوں کا رات کو 11 بجے کے بعد بیدار ہوتا ہے, وہ جو تتھیوں والے ہوتے ہیں نا ناک خاں کے دن کا عشق رات کو 11-12 بجے کے بعد بیدار ہوتا ہے, اور جیسے جیسے تہجد کا ٹائم آتا جاتا ہے ویسے ویسے عشق سمٹتا جاتا ہے سارا اور نیڑے ہو جاتا ہے وہ فجر کے اولے تک. یہ کیا طریقہ ہو؟ کیا وہ چیز ہمیں محبوب نہیں جس کو نبی پاک نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں فرض قرار دے دی؟ تو کبھی کبھی وہ والی محفل بھی سجائیں جس میں کہا جائے گا کہ پہلے 8 رکعتیں تہجد کی پڑھی جائے گی. یہ بھی تو حضور کی چاہت ہے. تو عزیز بھائی اپنی زندگی کو غفلت والی نہ بنائے. بڑا ہو گیا شوگر ویلا, پڑی ہو گئی سیر سپاٹے, بڑی دنیا گھوم لی, ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے, ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے, بڑے ہو گئے فیشن, نئے سے نئے کپڑے اور نئے سے نئے ڈیزائن. سنجیدہ کب ہونا ہے؟ واپس کب آنا؟ سمجھدار کس دن ہونا؟ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میرے صوبے میں نا پنجاب میں سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہ, چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بال اینو پتہ نہیں ہے, بھی جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم نہیں, انہوں کیویں سمجھائیے تھے, وڈیرا ہو جائے تو کہنے انہوں پتہ ہی نہیں لگیا. سیانے ہونے کی تو عمر ہی کوئی نہیں. ہاں سمجھدار کب ہونا ہے؟ کس وقت آپ سمجھدار ہوں گے؟ آپ نے ہر عمر کے لیے تو کوئی کہاوت بنا لی. اپنے آپ کو سنجیدہ کریں اور اپنے آپ کو سلیٹیں. آپ یقین کریں بہت سارے چیزوں سے ہم خود بھی تنگ ہیں, کچھ عادتیں ہماری سمانے روح بنتی, ہمیں تکلیف دیتی, لیکن ہم فیصلہ یہ کرتے, ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. فیصلہ کریں اپنی زندگی, طے کریں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز پڑھ رہے تھے, گھر میں آگ لگ گئی, لوگ آگ بجھا رہے, پانی لے کے آ رہے,
دوڑ دھوپ ہو رہی، امام صاحب نماز پڑھ گئے. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آکی اہلیہ کہنے لگی کہ رب آپ کو بہتر صلہ عطا کرے. سارا محلہ سوئے ہوئے لوگ بھی اٹھ گئے تھے کہ آگ لگ گئی، اور آپ ہیں کہ نماز میں لگے ہوئے تھے. تو امام صاحب فرمانے لگے دنیا کی آگ لگ گئی تھی، لوگ اس کو بجھانے کی فکر میں محو ہو گئے تھے، میں تو جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. تو میں کیوں نہ محو ہوتا، میں بھی پورا محو تھا. ان حماق کے ساتھ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور نیم شب کا نیاز دے. دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. اپنی طبیعت کے اندر غفلت کا پردہ اتار کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا تو سینکڑوں لوگ تھے جنگ کے اندر، تو فاقے کی کیفیت آ گئی. تو میرے پاس ایک ڈبہ تھا جس میں نے کھجوریں بند کی ہوئی تھی. کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ ذرا دکھاؤ کیا ہے، تو میں نے کوئی نہیں دکھایا. سارے بچے نہیں اپنا ٹفن کھولنے دیتے. ہاں، اور جو بچوں کو اسکول سے واپس آ کے شکایتیں ہوتی ہیں ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹیچر نے میرا 3 دفعہ ٹفن چیک کیا ہے. یہ بھی شکایتیں ہوتی ہیں، سارے بچے نہیں کھولنے دیتے. فرماتے میرے پاس ایک ڈبہ تھا، اس میں کھجوریں تھیں. تو کئی لوگوں نے کہا بھی تو میں نے نہیں قریب آنے دیا. تو پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور میرے ڈبے میں کھجوریں، اس برتن میں کھجوریں. حضور نے فرمایا ادھر لانا. کہتے ہیں میں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا اسے الٹ. کہتے ہیں میں نے الٹی تو میں نے گنی تو 21 کھجوریں نکلی. ٹوٹل 21 کھجوریں. میں کہہ چکا ہوں کہ آج امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دولت کی کمی نہیں، برکت کی کمی ہے. انسانوں کی کمی نہیں، اتحاد کی کمی. آج ایسا نہیں کہ ہمیں باتیں نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے. آج باتوں کی، سمجھ کی، اس کی کمی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ عمل کا رستہ مفقود ہو گیا. کھجوریں کہتے ہیں 21 نکلی. تو حضور نے اس نہ ڈبے پہ اپنا دست مبارک رکھا. حضور نے فرمایا بلا لشکر والوں کو کھجوریں کھلائیں. کہتے ہیں 10 لوگ آتے رہے، کھجوریں نکلتی رہی، لوگ کھاتے رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں راج کے کھائیں صاحب نے، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ابھی بھی کھجوریں باقی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں تھیں، اتنے سارے لوگ کھا گئے. تو میں ذرا پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ میرے ڈبے میں کیا رہ گیا، ٹفن میں کیا رہ گیا، پیچھے کیا بچا ہے. تو کہتے ہیں جب میری وہ کیفیت دیکھی نا بار بار دیکھنے کی، تو رسول کریم مسکرائے، اور حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، بس اسے کبھی الٹنا نہ، نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا. حضور نے دست مبارک لگایا، فرمایا الٹنا نہیں، نکالتے رہنا تو کھاتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا وصال ظاہری ہونے تک میں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. کہتے ہیں صدیق اکبر تخت پہ بیٹھے، وہ لوگوں میں کھولتا رہا، میں کھاتا رہا، وہ ختم نہ ہوئی. اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. کہتے ہیں دور آیا سیدنا فاروق اعظم کا، میں نے 12 سال، بتاؤ اس کے نیچے کون سا باغ لگا تھا کھجوروں کا، کون سا وہاں ڈیپو تھا جہاں سے سٹاک آ رہا تھا. بس ایک دست مصطفیٰ ہے نا جو لگ گیا ہے. یہ وجود اتنا متبرک ہے، اتنا برکت والا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دور حضرت عمر کا میں نے کھجوریں نکالی اور کھائیں. فرماتے ہیں دور آیا سیدنا عثمان غنی کا، 12 سال کے لگ بھگ، 10 سال کے لگ بھگ، پھر وہ کھجوریں میں نکالتا رہا، میں کھاتا رہا. فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے، میرے گھر میں چوری ہوئی، کیونکہ اس دن مدینہ منورہ میں حالات بڑے عجیب تھے. کہتے ہیں چوری ہوئی تو میرا وہ ٹفن بھی چوری ہوا، میرا وہ ڈبہ بھی چوری ہو گیا. فرماتے ہیں وہ چوری ہوا تو کھجوریں ختم ہوئی، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ قیامت تک نکلتی رہیں گی اور لوگ کھاتے رہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے حضور کا نا سر میری گود میں، اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے.
ادھر بھی چاند چمک رہا ہے اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے۔ یہ سوال کتنی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو ذرا محسوس کرے۔ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ سوال ہی نیکیوں کا پوچھا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ حضور فلانے بندے کے بارے میں کیا رہا ہے۔ حالانکہ بڑے لوگ تھے نا مخالفت کرنے والے، مکے میں کافر، مدینے میں کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، لیکن جو سوال کیا وہ نیکیوں والا کیا، خیر والی باتیں ڈسکس کریں گے۔ میں نے آج تک نہیں ویسے سنا کسی سائنسدان نے بتا دیا ہو کہ ستارے کتنے ہیں، کسی نے بتایا۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال بتاتا ہے کہ حضور کو پتہ ہے آسمان پہ ستارے کتنے۔ اور یہ جو بندے کی نیکیاں ہوتی ہیں یہ ساری ظاہر نہیں ہوتی، کچھ نفل بندہ چھپ کے بھی پڑھتا ہے۔ اس نے بس میں چڑھتے ہوئے اپنی زبان سے جو اللہ اکبر کے لفظ کہے وہ کس نے سنے؟ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، حضرت عائشہ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اس بندے کا بھی پتہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود و سلام۔ اب سیدہ جو سوال پوچھ رہی تھی نا تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی، ان کا خیال تھا کہ حضور نہ میرے ابا جی کی بات کریں گے۔ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو کریم بھی تو بڑا جانتے ہیں نا، حضور کو بھی پتہ ہے نا عائشہ کن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ہیں نا نیکیاں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میری طبیعت کھل گئی کہ ابھی ذکر ہوگا میرے والد کا اور بات بڑی دور جائے گی اور میں بڑی راضی ہوں گی۔ بیٹی کا تو دل کرتا ہے نا ایک بار کو تعریف کرے اس کے والد کی، تو کہتی ہے ایک دفعہ اور کرو، پھر کہو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ، بچوں کو بھی بتاؤ۔ یہ ذوق ہوتا ہے نا، بیٹیاں وفادار بڑی ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں کھل گئی، یا رسول اللہ واقعی کسی کی نیکیاں آسمان کے ستارے کس کی؟ فوراً ان کا خیال تھا حضور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، تو حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اب وہ جو ذہن میں سوال چھپا ہوا تھا وہ زبان پہ آ گیا، جو پس منظر میں تھا وہ زبان فوراً بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں تو ابو بکر صدیق کا کیا حال ہے؟ میرے والد کی بھی تو بات کرے نا۔ اب حضور مسکرائے، یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ عائشہ کہاں لانا چاہتی تھی، پتہ تو پہلے تھا۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی، لیکن ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر۔ ابو بکر کی تم کرو نا ان کے 12 سالوں کی خلافت کا ذکر کھول کے کرو، تم جناب عمر کے قوانین کی بات کرو تو کھول کے کرو، تم کہو کہ حضرت عمر نے انقلاب برپا کیا تو بالکل کیا، تم کہو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو امن کا، سکون کا، غیرت کا، جہاد کا، شوق کا پیغام دیا تو بالکل دیا، لیکن فرمایا یہ ذہن میں رکھ لینا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف۔ ایک نیکی وہ شارحین نے باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو حضور نے نیکی کی بات کی ہے تو یہ غار ثور والی نیکی ہے، غار ثور والی، وہ جو 3 دن اور 3 راتیں جناب صدیق اکبر کو موقع ملا نا بٹھا کے اپنے محبوب کو، اپنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی میں کھاؤں گا، تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی
تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی، کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں، دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی، وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ یہ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی، اور خرید کر کے میں لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی۔ تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دے آ، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی، کتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا۔ میں تجھے سچ بتاؤں، مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کا پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں، بڑے بڑے سونے نوجوان۔ میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں؟ ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے؟ یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں۔ وہ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا، بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے، تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا۔ وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب، اس سے تو نجات پا لے۔ یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ، لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا، یعنی ٹیبل پہ، ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے۔ سنگیو یاد رکھو، باتوں کو سمجھو اور غور کرو۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، چھٹکارا حاصل کرنے کی کئی جگہ سے، کس جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا، تنبیہ، اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اس میں بڑا، ہمارے ایک بزرگ تھے،
تو ایک دن میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا. تو ایک وابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا, تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دے, سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے. میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں, تو مجھے بڑا مزہ آیا, ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے. کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے, مجھے مزہ آیا. یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے, یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے گی. صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے رہیں گے تو خرابی کرے گا. دولت کا نشہ ہے بھائی, دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا. حسن کا نشہ ہے, حسن کا نشہ ہے. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا, وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی. ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں. آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا. بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی. تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی, اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئے. تو ابوبکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا, فرمایا ادھر آ تیرا نکاح. بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کہنے لگا اس سے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے, کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا, یہ تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے, اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی, سراسر غلامی. اور پلٹ پلٹ کے بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے, بڑا سمجھدار بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے, میں ایک دفعہ ملنے گیا تو پائے پکا رہے تھے, خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی, اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے, آپ بخاری لے کے بیٹھتے, چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے, پھر پکائیں گے, پھر آپ کھائیں گے, تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے, میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا. قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے, آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کی حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہے, مار کھاتی ہیں وہ. ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں, میرے پاس ایک دفعہ آئی, کہنے لگی سٹ لگ گئی سی, کوئی دعا کر دیں, کیا کوئی وظیفہ پر ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں, مسئلہ کیا ہونا ہے, پتر غلط نکل آیا ہے, اس کا باپ روز مارتا ہے. میں آگے گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دی, تو پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہیں, لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے, پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں, میں نہیں چھوڑنا, میں نہیں چھوڑ سکتی. ہر شے کچل جاتا ہے وہ. اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی, میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں, تو یہ کدھر گیا؟